السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن تجوید میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے ویڈیو میں دانتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگ دانتوں کا نام یاد کر چکے ہیں اور ذہن نشین کر چکے ہیں، اور جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھا ہے وہ جا کے دیکھ لیں دانتوں کا نام کیا کیا ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو مخارج کا تعلق جو ہے دانتوں سے ہے۔ اسی طرح آج کے سبق میں آپ کو مخارج کا تعلق سے ہی بتاؤں گا، کیونکہ آج سے مخارج اسٹارٹ ہو گیا، شروع ہو گیا۔ تو مخارج کا تعلق جیسے دانتوں سے ہے، اسی طرح مخارج کا تعلق حلق سے اور زبان سے ہے۔ جیسے کہ ہمیں ہا ادا کرنا ہے، اب ہا جو ہے حلق کے درمیانی والا حصے سے نکالتے ہیں۔ میں آپ کو بورڈ میں بتاتا ہوں، آپ سمجھ لیجئے، پھر میں آپ کو بول کر بھی بتاؤں گا کیسے ادا کرنا ہے۔ اب جیسے کہ یہ ہماری حلق ہے، یہ نیچے والا حصہ ہے، یہ حلق کا اوپر والا حصہ ہے۔ اوپر والے حصے کو ہم کہتے ہیں ادنائے حلق، نیچے والے حصے کو ہم کہتے ہیں اقصائے حلق، یعنی نیچے والا حصہ جو سینے کی طرف والا جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور جو ادنائے حلق ہے جو منہ کی جانب والا آتا ہے اس کو ہم ادنائے حلق کہتے ہیں۔ اب یہ وسط حلق ہے، وسط حلق سے جو ہے بیچ والا حصہ ہے، یعنی جو حلق ہے حلق کے بیچ والا جو حصہ ہے وہ اس کو وسط حلق کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے جیسے کہ ہمیں ہا ادا ہوتا ہے، ہا کا مخرج ہے جو ہے وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی والا حصہ۔ اب ہا کی جو ادائیگی ہوتی ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے۔ جیسے کہ ہا ہا، اب جیسے کہ یہ آواز ایک مٹھاس جیسی ہے، آپ بول کے دیکھیے ہا ہا، سمجھ گئے؟ اسی طرح ابھی آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب جیسے کہ یہ غین کا مخرج ہے، غین جو ہے یہ ہمارے جو ہے ادنائے حلق، یعنی حلق کا جو شروع والا حصہ جو منہ کی جانب والا ہے، جو ادنائے حلق، اس سے غین ادا ہوتا ہے۔ جیسے غین غین، بہت سارے غین کہتے ہیں، اس طرح نہیں، غین غین، یہ ادنائے حلق۔ اب جیسے کہ چھوٹی ہاں، جو گول دائرے والا جو ہا ہوتا ہے، یہ والا ہا، یہ والا ہا، یہ اقصائے حلق یعنی سینے کی طرف والا جو حصہ ہے اس سے نکلتے ہیں۔ جیسے کہ ہا ہا ہا، یہ ہا کی اس ادائیگی میں ہمارا جو ہے دل جو ہے دہل جاتا ہے، سمجھ گئے؟ ہا، یہ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ اب میں آپ کو زبان کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں، کیونکہ زبان جو ہے دانتوں سے لگتے ہی مخارج کا ادا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں، جیسے کہ یہ ہماری زبان ہے، میں نے یہاں پہ نشان لگا دیا، دیکھیے یہ سائڈ والا جو ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اب جیسے کہ یہ ہماری زبان ہے، سمجھ گئے؟ یہ ہماری زبان ہے۔ اب یہ والا جو حصہ ہے، یہ والا حصہ یہ ہمارا ہے کنارہ، جس کو ہم کہتے ہیں حافائے لسان۔ ادھر والا بھی جو ہے حافائے لسان، اور سامنے والا جو ہے نو کے لسان۔ لسان جو ہے عربی میں زبان کو کہتے ہیں، سمجھئے؟ حافائے لسان، حافائے لسان، نو کے لسان۔ کبھی کبھی بعض اوقات میں سرا بھی کہتے ہیں۔ سرا سے مراد یہ ہے کہ جو اگلا والا حصہ جو ہے وہ مطلب کہ ذرا سی فرق ہے، نوک میں اور سرا میں تھوڑا سا فرق ہے، اتنا فرق نہیں ہے، تو زیادہ تر جو ہے کنارہ کو کہتے ہیں اور نوک کو کہتے ہیں، سمجھئے؟ اب جیسے یہ میں آپ کو دیکھو، یہ اگلا والا حصہ زبان کا، نو کے لسان یعنی زبان کا شروع والا حصہ جو ہے۔ اب یہ حافائے لسان جو زبان کا جو سائیڈ والا جو ہے وہ ہے۔ اب یہ وسط زبان، یعنی زبان کا جو ہے یہ ہمارا زبان ہے، یہ زبان کا بیچ کا حصہ ہے، سمجھ گیا؟ اس سے ہماری جو ادا ہوتی ہے جیم کی مخرج۔ اب جیسے کہ ہم زبان کا جو بیچ اوپر کے یعنی منہ کے اوپر کے تالو سے ملائیں گے تب جیم کی ادائیگی ہوگی۔ آپ یہ سب سمجھ لیجئے کیونکہ یہ بہت کام آنے والا مخرج میں۔ جیسے کہ جیم جیم، اس طرح ادائیگی ہوتی تاکہ اس زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے ملتے ہیں جب ادا ہوتے ہیں جیم۔ اب جیسے کہ ہمیں ادا کرنا ہے تا، صحیح ہے؟ تا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک، ثنا علیہ کا جڑ۔ میں نے آپ کو دانتوں کا نام بتایا تھا کہ ہمارے جو سامنے کے 4 دانت ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں، اوپر والے کو ثنا علیہ، نیچے والے کو ثنا سفلی۔ اب یہ کام میں آئیں گے مخارج میں،
اب یہ دیکھیے تا کی ادا کرتے ہیں، یعنی زبان کی نوک جو ہے یہ زبان کی نوک ہے، زبان کی نوک جب تک یہ جو ہے ثنایا علیہ ہے اس کے اندر جو جڑ سے جب لگتے ہیں جب تا کی ادائیگی ہوتی ہے، جیسے تا تا، سمجھ گئے؟ آپ بھی مشق کریے تا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو یہ نقشہ دے کے آپ کو بتا دیا، اب ان کو ذہن نشین کر لیجئے.